السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 117۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم پچھلی آیت میں شرک کے حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ جو شرک کرتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتا، اور شرک کیا ہے، ہدایت واضح ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے، مومنین کے راستے سے الگ راستہ نکالتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مزید کیا کہہ رہے ہیں، اسی شرک کے حوالے سے بات شروع ہو رہی ہے، ان پر افسوس يدعون من دونه الا اناسا، یہ اللہ کے سوا پکارتے بھی ہیں تو دیویوں کو پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی ہیں تو اسی شیطان کو پکارتے ہیں جو سرکش ہو چکا ہے۔ پکارتے ہیں، پکارنا کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنا، فریاد کرنا، مدد کرو ہماری، اے فلاں ہستی تم ہماری مدد کرو۔ اس طرح کسی کو پکارنا جیسے رب کو پکارا جاتا ہے، معبود کو پکارا جاتا ہے۔ اور شرک جہاں بھی ہے، جس صورت میں بھی ہے، اس کا امام، اس کا پیشوا در حقیقت شیطان ہے، اور یہاں پکارنا شیطان کو پکارنا، شرک کرنا۔ یدعون من دونہ الا اناسا، یہ نہیں پکارتے، اور اگر پکارتے بھی ہیں تو اللہ کے سوا دیویوں کو پکارتے ہیں۔ دیویاں لات، منات، عزا، نائلہ، یہ مختلف فرشتوں کے، ان کے نیک لوگوں کے نام تھے، ساتھ ہی فرشتوں کو بھی یہ اللہ کی بیٹیاں، لاڈلی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ یہ ساری جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نام رکھے نا، لات، منات، عزا، نائلہ وغیرہ، انہوں نے یہ دیویاں کیوں بنا رکھی تھی؟ استغفر اللہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ان کی بات نہیں ٹالے گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیویاں ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ گرچہ انہوں نے میل بت بھی بنائے ہوئے تھے، یعنی صرف فیمیلز نہیں تھی، میل بھی تھے، لیکن دعا کے لیے پکارتے دیویوں کو ہی۔ اور جتنے اب بھی ہمارے پاس ہسٹری میں فیکٹس اینڈ فگر ہے، چائنا آپ چلے جائیں، انڈیا، مصر، بابل، عرب، اہل نینوا، وہاں پہ جتنی تاریخ موجود ہے یہ مشرکانہ مذاہب کی، ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی اصل ضرورتیں انہی دیویوں سے متعلق سمجھی جاتی ہیں۔ یہ ایک طرف اناسا کو پوچھتے تھے، یدعون من دونہ الا اناسا، انہیں پکارتے تھے، اور دوسری طرف وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، دوسری طرف شیطان کو پکارتے جو سرکش ہو چکا ہے۔ شیطان کو پکارنا اصل میں وہی ان کا امام اعظم، لیڈر، ان کا شرک کا لیڈر، اس سینس میں اس کو پکارتے، اور وہ تو ڈے ون سے ہی انسان کی تخلیق کے ساتھ اللہ کو چیلنج دے چکا تھا نا، کہ میں انہیں بھٹکا کر چھوڑوں گا، بھٹکا کر دوں گا۔ یہ اس کے باوجود اسی کو پکارتے۔ یہ کلیئر ہو گئی؟ تو مراد یہاں پر یہی ہے، پچھلا لیکچر آج کے لیکچر کو آپ آپس میں اکٹھا کریں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ شرک کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ اللہ سے انسان تو بس استغفار کرے، جانے انجانے کے ہر شرک سے اللہ کی پناہ مانگے، اور اللہ سے کہے اللہ آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں، ورنہ مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ میں کسی شرک میں ڈوب گئی، غرق ہوں۔ اللہ آپ مجھے شرک کی پگڈنڈیوں پر چلنے سے، سوچنے سے بھی اللہ مجھے بچائے۔ آیت 118 پچھلی آیت کا ہی حصہ ہے، لعنہ اللہ، اس شیطان مرید پر جس پر اللہ نے
لعنت. اور جس نے کیا کہا وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اس شیطان نے تو اللہ سے کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رکھوں گا. یہ وہی مکالمہ جو بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے خلیفہ بنا کے اللہ نے جب رشتوں کے سامنے رکھا، سجدے کا حکم ہوا، تو شیطان نے کہا کہ میں تو اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوں. یہ وہی ڈائلاگ، وہی مکالمہ ہے. شیطان نے چیلنج دیا بنی انسان کو کہ میں تمہیں ضرور بھٹکاؤں گا، اپنے رستے پر لے کر جاؤں گا. جب شیطان نے یہ دھمکی دی اللہ کو اور بندے کو، اسی وقت اللہ نے بھی کیا کیا، اللہ نے بھی اس کے اوپر لعنت کر دی. اس نے تو کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں میں سے نصیبم مفروضا، ایک مقرر حصہ ہتھیار کر رہا ہوں. کیا ہتھیار کر رہوں گا؟ میں نے بھی قسم کھا لی کہ بندوں کو اپنے ساتھ چلا کر دم لوں گا. اور آپ دیکھ لیں آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر، ہمیں نظر آتا ہے کہ اکثریت تو اصل میں اللہ کی بات پر نہیں، شیطان کے پیچھے وہ بین بجا رہا ہے اور ہم لوگ اس کے پیچھے پیچھے، ہم تو نہیں، اللہ ماں پر لوگ چل رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے. آپ دیکھیں کہ جو ہی امام شرک کا نام آیا نا، اللہ نے عین اس کے عابدوں کے منہ پر اس شیطان پر، امام شرک پر لعنت کر دی. اور یہ اظہار نفرت کا سب سے بڑا طریقہ ہے، اظہار ہے. آیت نمبر 119 وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمْنِيَنَّهُمْ، میں انہیں بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، انہیں سکھاؤں گا تو وہ ودن بریکٹ دیوتاؤں کے نام پر بریکٹ کلوز چوپایوں کے کان کاٹیں گے. میں ان کو سکھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے. انہیں بتا دو ودن بریکٹ کلوز اللہ کو چھوڑ کر جس نے شیطان کو اپنا کارساز بنایا وہ کھلی گمراہی میں، صریح نقصان میں پڑ گیا. آیت نمبر 20 اور 21 کے ساتھ ہم نے لازمی پڑھنی ہے 120 اور 121. یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے وعدے سراسر دھوکہ ہیں. آیت 121 اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے گریز کی کوئی راہ وہ نہیں پائیں گے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہم نے آج کی آیات کا آغاز کیا تو ہم نے دیکھا کہ شرک کی بات ہوئی اور اس کے قابل نفرت ہونے، اس کے ناقابل معافی جرم ہونے کی بات ہوئی. ساتھ ہی اللہ نے شرک کا بودا پن ظاہر کیا، اس کا مکروہ چہرہ اللہ نے نقاب کیا. اس کا بودا پن کیا ہوتا ہے؟ اس کا کمزور ہونا، اس کے کمزور پہلوؤں کو اللہ نے نمایاں کیا. خاص طور پر کیا دو پہلو ہیں یہاں امپورٹنٹ، کہ شرک کا سارا کارخانہ اصل میں دیویوں کے بل پہ قائم ہے. دیویاں ہیں ان کی لیڈر بنی ہوئی ہیں. اور یہ کتنی حماقت کی بات ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی فرضی چیز کا سہارا لینا، اور فرضی چیزوں میں بھی عورتوں کا سہارا لینا جن کی اپنی بے بسی ہر دور میں بے مثل، یعنی کہ ضرب المثل رہی ہے. عموماً عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اپنے ماحول، اپنے ارد گرد لوگوں پہ، باپ پہ، بھائی پہ، بہن، شوہر پہ، بیٹے پہ ڈیپینڈنٹ چل رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنا کاروبار شرک چلایا ہوا بھی دیویوں کے سر پہ ہے، اور دیویاں بھی دیکھو عورتیں ہیں. دوسری بات شرک کا بودا پن، شرک کی بنیاد
شیطان نے بنائی ہے، اس نے پیدا کیا، اس نے جھوٹے وعدے کیے، اس نے جھوٹی آرزویں دی، اس کے سارے وعدے جھوٹے ہیں۔ جب حقیقت سامنے کھلے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ نہ لات ہے، نہ کوئی منات ہے، نہ کوئی نائلہ ہے، نہ کوئی عزا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ کسی کی کوئی شفاعت ہے، بلکہ سارا معاملہ، اور نہ کسی نبی کے ساتھ کوئی رشتہ۔ اس وقت بندہ یہ کہے کہ عمل کچھ نہیں ہے، بس نبی کے ساتھ رشتہ ہے۔ پتہ چلے گا آج تو نجات ایمان اور عمل صالح پر ہوگی۔ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح کی پونجی نہیں ہوگی اس کے لیے جہنم ہے، وہاں سے فرار کی کوئی راہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان نے حسد میں پہلے دن یہ دھمکی دی تھی کہ اللہ تیرے بندوں میں سے میں اپنا حصہ لے کر رہوں گا، میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، میں انہیں جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر کے رہوں گا، یقیناً وہ میرے حکم سے ان بتوں کو نذرانے پیش کریں گے، میرے مشورے سے اللہ کی جو اس نے فطرت پیدا کی ہے نا، انسان کی فطرت بنائی ہے، اس کو مست کریں گے، شیطان کو اپنا دوست بنائیں گے۔ ان سے زیادہ بدبخت اور نامراد کون ہو سکتا ہے؟ یہ کلیئر ہوئی ہے بات؟ آج دیکھیے ذرا، وَلَا أُضِلَّنَّ، میں ان کو بھٹکا کر رہوں گا، بہکا کر رہوں گا۔ یہ کس کا چیلنج ہے؟ شیطان نے یہ چیلنج کب دیا تھا؟ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جل گیا، جل بھول گیا، یہ اعزاز، یہ ہوتا اسے کیسے مل گیا؟ اور اس کا چیلنج اس کے جوش و خروش کو ظاہر کر رہا ہے، کتنی سرگرمی وہ دکھا رہا ہے، اور سرگرمی میں کس چیز کو اس نے ہائی لائٹ کرنا ہے، کس چیز کو اس نے سامنے لے کر آنا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ توحید کے عقیدے کے اوپر ضرب لگائے گا۔ کہاں ضرب لگائے گا؟ توحید کے عقیدے پہ ضرب لگائے گا۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا۔ یہ وہ جھوٹی آرزویں ہیں جن میں مشرک قومیں عام طور پہ مبتلا ہوتی ہیں۔ عربوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں، اولاد، مال، عزت، شہرت، اسٹیٹس دنیا میں، اور جو آخرت میں ملے گی، وہ ان دیویوں اور دیوتاؤں کی سفارش کی وجہ سے ملے گی، یہ لے کر دیں گے۔ اور یہود کا بھی یہ وہم تھا کہ وہ، اور اب بھی شاید ہے، کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ہیں، اس لیے جنت ان کے حصے میں لکھ دی گئی ہے۔ انہی آرزوؤں کی مثالیں ہیں یہی معاملہ عیسائیوں کا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو لے لیا، وہ سولی پہ چڑھ گئے تو بس انہوں نے انسان کے تمام گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ اب عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں مزید عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہوئی آپ کو؟ تو ہمیں یہی بات سمجھائی گئی اور بتائی گئی کہ بھئی یہ چیزیں اپنے اندر درست کر لو۔ اور کیا کروں گا؟ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں سکھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، لیکن بریکٹ دیوتاؤں کے نام پر۔ یہ جتنے بھی مشرکانہ مذاہب ہیں، آپ سوچیں مشرکانہ مذاہب کی یہ حالت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ ہم مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے جس کے ایک لفظ میں بھی چینج نہیں آیا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ ایسا لیا۔ اس کے باوجود امت مسلمہ کے اندر آپ شرک کی سینکڑوں قسمیں دیکھتے ہیں، توہمات دیکھتے ہیں۔ کتاب موجود ہے، جن قوموں کے پاس کتاب اصل حالت میں رہی نہیں، تعلیمات رہی نہیں، وہ بہت دور نکل کے آپ سوچیں کہ وہاں شرک کا کیا عالم ہے۔
مشرکانہ مذاہب میں توہمات اور رسوم کا ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے۔ مشرکین قریش کیا کرتے تھے، وہ دیوتاؤں کے نام پر جو جانور ہیں ان کے کان پھاڑ کر انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ کان کٹا ہوا جانور، گائے، بھینس، بکری، اونٹ، جب وہ کان کٹا ہوا چرا ہوا ہوتا تھا تو دور سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا پن کیے ہوئے ہیں۔ پن مطلب یہ نظر کے ہیں جانور، ان کو چھوڑ دیا گیا فلاں دیوی کے نام پر، فلاں بدھ کے نام پر، اب ان سے کوئی کام نہیں ہم لیں گے۔ اور ایسے ہی میں نے قریش مکہ کی بات بتائی نا، اسی طرح ہی مشرک قوموں نے بھی شیطان کی پیروی میں بہت سے جانور خاص کیے ہوئے تھے اور انہیں فرضی معبودوں کی نظر کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہم نے کوئی کام نہیں لینا۔ یہ تو بھی یہ بات، تو میں انہیں حکم دوں گا یہ کان چیریں گے۔ دیکھیں اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج میں یہ باتیں کہہ دی، اور کیا کروں گا، بلا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، میں انہیں سکھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔ کیا کریں گے؟ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔ اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا اس کو مست کریں گے۔ سب سے پہلے فطرت مست، ساخت کو بگاڑنے میں کیا آئے گا؟ فطرت مست کرنا۔ فطرت کیا ہے؟ توحید کو نکال کر عقیدوں سے، سوچ سے، خیالات سے کیا لے کر آئیں گے؟ شرک لے کر آئیں گے، اور پھر اس شرک کی وجہ سے ہی وہ چیزیں اپنی فزیکلی اپیرنس کے اندر لے کر آئیں گے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ مثلا اس میں بہت ہی اہم بات، عورتیں مرد بنے اور مرد عورتوں کی طرح پریٹینڈ، یعنی اللہ نے صاف بنائی ہے نا، ایک مرد کی صاف ہے ایک عورت کی صاف ہے۔ عورت اپنے گیٹ اپ میں، چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں کیا پریٹینڈ کرے، کیا بتائے لوگوں کو کہ میں مرد ہوں، حالانکہ وہ نظر آ رہی ہے کہ عورت ہے، لیکن اس کا سارا گیٹ اپ، بالوں کی کٹنگ، اس کا لباس، ہر چیز کیا بتا رہی ہے کہ یہ مرد ہے۔ اور مرد کیا کرے؟ عورتوں کا رنگ ڈھونڈے، عورتوں کا سا میک اپ، عورتوں کے سے جویلری، عورتوں کا سا لباس، یہ اللہ معاف کرے یہ ہے صاف کی تبدیلی۔ بات سمجھ نہیں؟ ایک کو ایک صاف پہ پیدا کیا اللہ نے، دوسرے کو دوسرے صاف پہ پیدا کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ صاف کا جو تبدیل کرنا ہے، اس میں کوئی آپ حرکت کریں کاسمیٹک سرجری کے ذریعے جس سے آپ دوسرے کو دھوکہ دے رہے، جس سے آپ اپنی عمر چھپا رہے ہیں، اصل میں ہے نہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ساخت میں تبدیلی ہے۔ وہ مرد کرے تب تبدیلی ہے، وہ عورت کرے تب تبدیلی ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ پلاسٹک سرجری وغیرہ کرواتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ کسی کا منہ جل گیا، بہت برا حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جسم میں اعضاء ٹوٹ گئے، اب وہ ایک اللہ نے پیدا کیا تھا ایک بازو، تو اب کیا ہے؟ بازو ٹوٹ گیا، خدا نہ خواستہ، آپ پلاسٹک سرجری کے ذریعے، آپ دوسری میڈیکل سائنس کی جو سہولتیں دی آپ اس کے ذریعے اپنی کوئی بازو لگواتے ہیں، ٹانگ لگواتے ہیں، ناک خراب ہو گئی ہے، وجود ہے بہت ساری سہولتیں، آپ اس کو دوبارہ سے یعنی کہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے آپ اس کو ٹھیک کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ آپ کا ایک نقصان ہو گیا تھا اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ٹھیک ٹھاک، اور آپ نے ایک نارمل سی چیز جو ہے نا وہ ان کے لیے ایک حاصل کر لی کہ برا لگ رہا ہے۔ یہ ہے آپشن۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ ایسی صورتحال ہے کہ انسان کہتا ہے کہ وہ بڑی ہی بھدی اور بدنما قسم کی چیز ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے، نارمل خواتین میں نہیں ہوتی یا نارمل مردوں میں نہیں ہوتی، تو اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں آپ پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے ریموو کروایا جا سکتا ہے، تو اجازت ہے۔ وہاں پہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، دھوکہ اگر دے رہا ہے، چھپانا چاہ رہا ہے کچھ کسی کو،
کسی کا اس سے نقصان ہوگا، وہاں پہ وہ چیز صاف میں تبدیلی کے طور پر ہے. پھر ہم وہ پلاسٹک سرجری بھی، کاسمیٹک سرجری بھی اختیار نہیں کریں گے. لیکن آپ دیکھیں نا، بعض بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے یہاں سے تالو جو ہے نا وہ کٹا ہوا ہوتا ہے. تو ایک نارمل جو چیز ہوتی ہے انسان کی صاف، اس کا ہونٹ، تو وہ تو بیمار پیدا ہوا ہے نا. اب ہم کاسمیٹک پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس کے ہونٹ کو ٹھیک کرتے ہیں، گوشت کا پیچ لگاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی آپ سوچیں نا کہ میڈیکل سائنس کہاں تک ہمیں لے آئی. جہاں میں آپ کو ایک ہی اصول بتا دوں، جہاں مقصد دھوکہ دینا، عمر چھپانا ہے، وہاں پر کوئی بھی حرکت ہوگی نا وہ صاف میں تبدیلی کے زمرے میں آئے گی اور وہ حرام ہوگی. اللہ نے منع کیا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. سمجھ آئیے. اب آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیٹوز وغیرہ بنواتے ہیں اور اتنے عجیب و غریب. آج جیسے میں میرے پاس وقت نہیں تھا، میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاؤں کہ باڈی ماڈیفکیشن. تو کبھی اگر آپ سن رہی ہیں تو کائنڈلی یہ کچھ تصویریں ڈھونڈ لیں. اگر آپ کو یاد ہو، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے گروپس میں شیئر کی تھی، تو ہم نا کوشش کریں گے آج گروپ میں شیئر کر دیں آپ کو وہ تصویریں، اور آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کی باڈی ماڈیفکیشن ہے جس کو ساخت میں تبدیلی کہا گیا. ٹھیک ہوگی بات. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہدولے کی وہ جو کہا جاتا ہے اللہ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، انسانوں کے بارے میں یہ نام لینا بھی میں سمجھتی ہوں منتہا درجے کا گناہ عظیم ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے شاہدولے کی چوئیاں. ایسے لفظ بولے جاتے ہیں نا، استغفر اللہ استغفر اللہ. ان کی ان بیچاروں کی شکلیں ہی ایسی بنا دی. پیرنٹس جو ہیں وہ بچے اپنے پتہ نہیں کیا منتے مانتے ہیں، پھر وہ بچے وہاں پہ دے آتے ہیں، نہ بھی دے کر آئے تو وہ پیچھے پڑ کے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں. پھر کیا کیا ہوتا ہے. پھر وہ بچے کے بچپن سے ہی سر پہ خاص قسم کا انتہائی تنگ قسم کا پول ڈال دیتے ہیں. وہ بچوں کے دماغ ان کے پچک جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں. پتہ نہیں لوگ کیسے اللہ کو جواب دیں گے، پتہ نہیں کیسے جواب دیں گے لوگ اللہ کو جا کے. اتنا ظلم، اتنا ظلم. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم میں قرآن موجود ہے اور ہم میں یہ حرکتیں ہیں. تو جن قوموں میں نہیں ہے قرآن، جن میں دین نہیں ہے، آپ سوچیں ان قوموں کی کیا حالت ہوگی. اور ہم یہاں بیٹھ کے باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ہندو، وہ سکھ، وہ فلانے، وہ ٹمکانے. آپ دیکھیں ہم کدھر کھڑے ہوئے بھائی. اللہ معاف کرے، کیسے اللہ کو جواب دیں گے. یہ ہوتی ہے صاف میں تبدیلی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو. تو جس نے یہ ساری حرکتیں کی نا وہ شیطان کے نقشے پہ چلا، کیونکہ شیطان نے یہ. اچھا یہیں پہ رک کر آپ دیکھیں کہ یہی سے ہی ہمارا ایک مسئلہ بڑا ایشو آتا ہے پلکنگ کے حوالے سے، کہ خواتین جو یہ پلکنگ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ پورا عورت کا ایک سٹائل میں بال پیدا کیا ہے، تو یہ جو اس کو باریک بناتی ہیں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی صاف تبدیلی آتی ہے. تو اس موضوع کو پڑھیے. ٹھیک ہے، اس میں بہت ڈیبیٹ ہے. ایک ہمارا اسکول آف تھاٹ، ہمارے اسکالرس کہتے ہیں کہ حرام ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ نہیں، حرام نہیں ہے. اگر ایکسٹرا جو بال ہوتے ہیں یہ ایک جب پھیلے ہوئے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں یا جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سے، تو اگر آپ ان کو تھوڑا نیٹ شیپ دے دیتے ہیں، نیٹ کر لیتے ہیں، تو یہ نیٹ کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ کوئی دھوکہ دینا نہیں ہے. ایک عورت اپنی زینت کے لیے اگر یہ کر رہی ہے تو اس کو اجازت ہے. اس کے اندر دلائل موجود ہے دونوں سائڈ سے. آپ کا دل جس بات پہ مطمئن ہوتا ہے آپ اس کو اختیار کریں. کرنے والے جو پلکنگ کر رہے ہیں وہ نہ کرنے والوں کو برا بھلا نہ کریں، اور جو نہیں کر رہے وہ کرنے والوں کے بارے میں غلط چیزیں نہ لے کر آئے. کیونکہ ہر ایک نے اپنے رب کو جا کر جواب دینا، اس نے جسٹیفیکیشن دینی ہے کہ میں نے ایک چیز کو سمجھا تھا اور سمجھنے کے بعد میں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا. میرے رب اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھ لیں گے، اگر اس نے اخلاق سے سمجھ کے کوئی غلطی بھی کی ہوگی تو اللہ اس کو معاف کرے گا. لیکن اس بنیاد پہ ایک دوسرے کو حلال اور حرام اور کفر کے فتوے دینا اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کیا کہتے ہیں، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ. انہیں بتاؤ کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا نا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ سری کھلی گمراہی میں پڑ گیا. کون پڑ گیا کھلی گمراہی میں؟ شیطان.
جس نے یہ سب کچھ کیا، کیا کیا؟ جس کا شیطان نے اسے حکم دیا. شیطان نے کہا آؤ بھٹکو، یہ راستہ چھوڑو توحید کا، آؤ شرک کی طرف، آؤ خواہی کی جھوٹی آرزوؤں کے اندر ملوث ہو جاؤ، آؤ میں تمہیں بتاؤں جانوروں کے کان کیسے چیرے جاتے ہیں، یہ قوم پرستی کیسے اختیار کی جاتی ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ کی ساخت میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے. شیطان کے راستے پر انسان ایسے آنکھیں بند کر کے چلا، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چلنا اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنانا ہے، اور جس نے کیا فقط خسرا خسرانا مبینا، وہ تو شری کھلی گمراہی میں پڑ. یاد رکھیے ایک اصول لے لیجیے یہاں پر کہ جو کام انسان کی ترقی کے لیے، اس کی زندگی میں جائز سکون اور اطمینان کی خاطر جائز سکون آپ حاصل کر رہے ہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، نیک نیتی سے انجام دیا جائے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنے کے زمرے میں نہیں آتا. اسی لیے ساری سائنسی ترقی، میڈیکل سائنس، سرجری، کاسمیٹک سرجری جائز بھی ہے اور حلال بھی ہے. میں نے آپ کو کیا کہا؟ جائز بھی ہے اور حلال بھی. اب ایک 50-55 سالہ خاتون جو کہ جوانی کی ایج سے گزر گئی نا، بڑھاپے میں قدم رکھ دیا اس. اب وہ 50 سال کی 55 سال کی خاتون کاسمیٹک سرجری کر کے خود کی سکن کو 25 سالہ لڑکی 30 سالہ خاتون کے برابر بنائے اور لوگوں کو یہ پریٹینڈ کرے کہ میں تو بہت کم ایج کی خاتون ہوں. یہ حرام، اس کی اجازت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ اللہ کی ساخت میں تبدیلی ہے. اس نے کیوں کیا بھائی؟ ایک اپنی ایج کے حساب سے چل رہی تھی، وہ چلتی جائے. تو مراد یہ کہاں پہ الاؤ ہوگا؟ جہاں کسی کو بیماری ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، مجبوری بنی ہوئی ہے اس کی، اور وہ پھر میڈیکل سائنس کا، کاسمیٹک سرجری کا سہارا لیتا ہے یا لیتی ہے. اس کی بات بس دیکھ لینا یہ ہے کہ دھوکہ دے گی. شیطان کیا کہتا ہے؟ یا وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. مگر شیطان کے وعدے سراسر دھوکہ ہیں. پیچھے سے لنک کریں تو پتہ چلتا ہے کہ شرک کی دوسری بنیاد شیطان کی پیدا کی ہوئی جھوٹی آرزوؤں اور اس کے پرفریب وعدوں پر ہے. اس کے وعدے سچے نہیں. جب حقیقت کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ تو سب جھوٹ تھا، دھوکہ تھا. اللہ کے ہاں تو اصل میں کام آنے والی چیزیں کیا تھی؟ ایمان اور عمل صالح. تو جس کے پاس یہ نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اور یاد رکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان زبردستی ہاتھ پکڑ کے یہ سارے کام کرواتا ہے، نہیں، وہ صرف سجیشن دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، سجیشن دیتا ہے. کمزور ایمان والے جن کا دل پہلے سے ہی بے ایمان ہوتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے اور یہ اٹھ کے دوڑ پڑتے ہیں اس کے پیچھے. جو الزام شیطان پہ آ جاتا ہے، یہ سارا الزام ہم شیطان پہ ڈال دیتے ہیں اور خود کو بے قصور قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یا وہ وعدے کرتا ہے، اس کا تو سارا کام ہی جھوٹے وعدوں کے اوپر چل رہا ہے. وہ یومن نہیں ہے، جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، امیدوں میں جو مبتلا کرتا ہے. لیکن الشیطان الا غرورا، اس کے وعدے سارے ہی دھوکا ہے، سچا کوئی بھی نہیں ہونے والا. اولئک مأواہم جہنم، آیت 121. یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، جس سے گریز کی کوئی راہ وہ نہیں پائیں گے. محیصا، محیص کہتے ہیں جیسے ایگزٹ ہوتا ہے نا، خروج، نکلنا. اللہ نے کہا کہ جہنم میں جو جائے گا نا، وہ اللہ کی مرضی سے ہی باہر نکلے گا، اس کو وہاں ایگزٹ نہیں ملے گا. اندھیری اور گہری جگہ ہے جہاں زیادہ تر آگ کا عذاب ہے. اور کس قسم کی عذاب ہے؟ استغفر اللہ، یہ وہاں جا کر اللہ معاف کرے لوگ دیکھیں گے. اللہ کسی کو بھی وہاں نہ لے کے جائیں. اللہ کہتے ہیں اس کے پیچھے چلو گے تو اپنا بڑا غرض کرو گے. لہذا زندگی میں چلتے ہوئے
زندگی کے گولز ٹارگیٹس بناتے ہوئے سوچ سمجھ کے بنانے ہیں. کس کو لے کر چل رہے ہیں زندگی، کس کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کیا گول مشن ہے. یاد رکھیے حق، بس. نہ کوئی ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ شوہر، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ دوست، نہ یار، نہ کوئی اور. حق وہ جہاں ہوگا، وہ جس کے پاس ہوگا، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، انگلی پکڑ کے چلیں گے. بس اس بات کے اوپر خود کو لے کر آنا ہے. آیت نمبر 122 والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ہم انہیں عنقریب نہروں والے باغ میں داخل کریں گے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے. شیطان کے باتیں، شیطان کی آرزویں بتائیں کیسی ہیں، سچی ہیں جھوٹی؟ سب سے زیادہ جھوٹی. اس کے برعکس کس کا وعدہ سب سے زیادہ سچا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ ان والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کریں گے. اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ ہوا. اللہ حق کا سچا وعدہ اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا. دیکھیں صرف ایمان لانے والوں کی بات نہیں ہوئی، عمل الصالحات کی بات بھی ہوئی. اللہ نے کہا سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. یہ ہے اللہ کا وعدہ کہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جہاں پہ نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہاں سے کبھی نہ نکالا جائے گا. وعد اللہ حقا، کتنا سچا اللہ کا وعدہ. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے اپنی بات میں سچا. یہ قرآن کا انداز ہے نا. اسے جہنم کی بات بھی ساتھ ہی جنت کی بات بھی، تاکہ انسان مایوس نہ ہو، تاکہ انسان خوف زدہ نہ ہو. ہم عموماً بے اعتدالی کے راستے پر چلتے ہیں، یا لوگوں کو اتنی لوریاں سنائیں گے کہ انہیں ٹھنڈی میٹھی نیند سلا دیں گے. آرام سے بے فکر ہو کے بیٹھ جاؤ، جنت کی گارنٹی ہے، جنت کے وارث ہوں گی. یا ہم استغفر اللہ اتنا ڈرائیں گے کہ ڈرا ڈرا کے لوگوں کی جان نکال لیں گے. دونوں چیزیں غلط ہیں. اعتدال کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آیت 123 لیسا بامانیکم، ادھر بریکٹوں پر واضح ہونا چاہیے کہ نجات بریکٹ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو کوئی بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز مددگار نہیں پا سکے گا. اب نجات سے متعلق یہ جھوٹی آرزویں خواہ تمہاری ہوں یا اہل کتاب، اشارہ ہے منافقین کی طرف. ان میں سے کوئی چیز پوری ہونے والی نہیں. یاد رکھو جو برائی کرے گا اپنے کیے کی سزا پائے گا. اللہ کے علاوہ اس کا نہ کوئی کارساز نہ ہی کوئی مددگار. یہ ہو گئی آیت نمبر 24 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ. اس کے برعکس بریکٹ جو نیکی کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ کی جنت، ایسے ہی لوگوں کو اللہ بریکٹ جنت میں داخل کرے گا، داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا برابر بھی مختلفی نہیں ہوگی. دیکھیں اللہ نے یہاں مرد اور عورت کا الگ الگ ذکر کر کے دونوں کو انکریج کر دیا، دونوں کے لیے نیکیوں کا راستہ کھول دیا. میدان کھلا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ہمت ہے، ہر ایک کی فیلڈ اپنی اپنی ہے. جو آنا چاہتا ہے آئے، مرد ہے تو مرد آئے، عورت ہے تو عورت آئے. یہ ڈسکریمنیشن دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے کہ مرد زدہ سوسائٹی ہوتی ہے کہ ہر جگہ مرد ڈومیننٹ ہوتے ہیں. نہیں، مرد ہیں تو مرد آئیں، عورتیں ہیں تو عورتیں آئیں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، عمل صالح لے کر آئیں. شرط اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، دل سے ایمان لانے والا، قانونی مسلمان نہیں، حقیقی مخلص پکے وفادار سچے مومن. اللہ کیا کہتے ہیں؟
فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہیں، ایسے لوگ ہیں جن پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جن کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اب منافقین اور اہل کتاب دونوں کی آرزوؤں کا ایک ساتھ ذکر کر کے قرآن نے یہ کلیئر کر دیا کہ شرک، شفاعت، خاندانی بزرگی کے فلاں خاندان سے تعلق ہے، فلاں خاندان میں پیدا ہوئی، اس کے بل پہ جنت کے خواب دیکھنے والے سب بے وقوف ہیں، ایک ہی دام فریب میں گرفتار ہے، سب کی نامرادی ایک ہی طرح کی۔ آخرت تو وہ جیتے گا، آخرت میں تو وہ کامیاب ہوگا جو کیا کرے گا۔ اس آیت کی روشنی میں آپ بولے جلدی سے، عمل صالح اختیار کرے گا، ایمان اور عمل صالح کی کنجی لے کر آئے گا، وہ کامیاب ہوگا، خواہ وہ مرد ہے، خواہ وہ عورت ہے، خواہ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا ہے، خواہ بنی اسماعیل سے، خواہ وہ عربی ہے، خواہ وہ اجمی ہے، خواہ وہ پاکستان میں ہے، خواہ وہ انڈیا کے اندر رہنے والا بندہ ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، بس اللہ کہتے ہیں اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ مرد جو کر لیں نا ان کو پلس پوائنٹ حاصل ہے، ایڈوانٹیج حاصل ہے، ان کے لیے سب جائز ہے، انہیں کوئی نہیں برا کہتا، ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ وہ کچھ کر بھی لے گا نا، لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا، 10 لوگوں کو، اگلے 2 سال بعد وہ بھول جائیں گے، عورت کی غلطی نہیں بھولنے والی۔ یہاں اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی نظر میں دونوں کی قدردانی، اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دونوں اگر عمل کر کے آئیں گے، ایمان اور صالح کی پونجی لے کر آئیں گے، ایسی جنت میں داخل ہوں گے جہاں ذرا برابر بھی نہ تکلیف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ نقیرہ، کھجور کی گٹلی کی پوچھ پہ جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا، ایسے اللہ نوازے گے۔ آیت نمبر 125، ومن احسن دینا، اے ایمان والوں کے مقابلے میں بدن بریکٹ یہ منافق مشرکوں کو ترجیح دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے بریکٹ کلوز، اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہو اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے جو بالکل یکسو تھا، اور یہی سبب ہے ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ پچھلی آیات سے ہم جوڑیں پڑھ کر آئے ہم حدود اللہ، سبیل المومنین، کہ جو جن کی مخالفت کو شرک قرار دیا، جس سے اوپر والی بحث ہم نے پڑھی، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مخالفت اور اس سے انحراف کے کیا معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر اس کے دین سے بڑھ کر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ ومن احسن دینا، کس کا دین اس سے بڑھ کر خوبصورت دین ہوگا؟ میں بھی اور آپ بھی دین والے ہیں نا، دین والے ہیں نا۔ اللہ نے یہاں کہا کس کا دین ہے اللہ کی نظر سب سے بڑھ کر، دینم ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو کس کے سپورٹ کر دیا؟ اللہ کے سپورٹ کر دیا۔ وہو محسن، اور ساتھ ہی وہ محسن بھی ہوا۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنے والا، ان کو فالو کرنے والا۔ کیسے پیروی کرتا ہے ملت ابراہیمی؟ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام یکسو، جیسے کہ وہ اپنے رب کے وفادار اطاعت گزار تھے۔ اس بندے کی زندگی میں بھی رول ماڈل ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ان کا اسوہ، جن کو اللہ نے اپنا دوست ڈکلیئر کیا۔ ان کی ملت سے بڑھ کر بہترین ملت اور کون سی ہو سکتی؟
یعنی اصل دین یہ ہے کہ ابراہیم اس کے پیروکار تھے، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا، اسی وجہ سے بنایا کہ ہر چیز سے الگ ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے حوالے کر دیا۔ مسلمان اسی امام توحید کی پیروی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، سب کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ توحید کی۔ جبکہ مشرکین کا حال یہ ہے کہ ابراہیم کو اپنا امام ماننے کے باوجود ان کے طریقے کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا امام شرک شیطان کو بنا لیا، اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ سب سے اچھا کون ہے دین کے اعتبار سے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ کو یہاں رکھیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے۔ اپنا آپ کس کو دے دے؟ اللہ کو دے دے۔ لائک میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ پین آپ کا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ پین آپ کا، اب وہ آپ کا ہے، اب آپ اس کا توڑیں، لکھیں، دیں، جو مرضی کریں، میرا کوئی اختیار نہیں، یہ آپ کا۔ تو میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، اسلام لا کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کے میں نے کیا کیا؟ اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ پر ممن اسلم وجہ، وجہ تو خاص طور پر ہے، وجہ ویسے تو چہرہ ہوتا ہے لیکن یہ پورے سر والا پورا جو ایریا ہے اس کو کور کر رہا ہوتا ہے وجہ۔ وجہ میں ہمارا دماغ، ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری آنکھیں، ہمارا دل، ہمارے کان، دماغ میں بھی ایک دل ہوتا ہے، سائنس بتا رہی ہے آج کل۔ سب کچھ ہم نے کیا کر دیا؟ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب ان پر کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ میرا اختیار کوئی نہیں رہا، میرا اختیار ختم ہو گیا۔ لیکن آپ یہاں پہ رک کر آنیسٹلی سوچئے ضرور، رمضان کی بابرکت گھڑی ہے نا، یہی قرآن پر غور و فکر ہے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، کیا میں اس کو فالو کر رہی ہوں یا میں ایک بس نام نہاد قسم کی مسلمانوں والا نام رکھ کے، مسلمانوں والا گیٹ اپ اختیار کر کے، مسلمان گھر میں پیدا ہو کے بس خود کو مسلمان سمجھے ہوں؟ کیا میں نے واقعتاً اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا؟ یہاں پہ آپ رک کر دیکھیں گے یقیناً آواز آئے گی نہیں، بہت ابھی پیچھے ہو، بہت دور ہو۔ کوشش تو چلے کر ہی رہے ہیں ہم، اور رمضان کی یہ گھڑیاں آئی بھی اسی لیے ہیں کہ ہم اپنی کوششوں کو تیز پہیے لگائیں، اللہ سے دعا مانگیں اور تیز ہوں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ممن اسلم وجہہ للہ کرنے والے بن، اپنا دل، دماغ، سب کچھ جیسے سجدے میں ہم سر جھکاتے ہیں نا ظاہری، اندر سے بھی ہم اپنے آپ کو تیرے آگے ڈالنے والے بن۔ اور کیا کریں؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، محسن، محسن وہ ہوتا ہے جو کاموں کو بڑی خوبصورتی سے ادا کرنے والا۔ کیا حقوق اللہ، کیا حقوق اللہ، اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، رو رو دھو دھو کے نہیں، شکوے شکایتیں کر کے نہیں، فریادیں کر کے نہیں، ہائپر ہو کے نہیں، خوبصورتی سے بڑا صبر کیا تو پھر صبر کیا، شکر کیا تو پھر شکر کیا، پھر وہ مصیبت نہیں سمجھا، اس کو عذاب نہیں سمجھا، اس کو دے دے کے نہیں مارا، کہ جب یہ کر لیا تو کر۔ بس میں تو آپ سے یہ کہتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے لیے بھی اللہ سے، اور آپ بھی یہی کیجیے، اللہ ہمیں یہ مقام عطا کرے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلم وجہہ للہ وہو محسن کا مقام عطا کرے۔ اللہ ہماری رمضان میں یہ خواہش پوری فرما، اور زندگی کی آخری سانس تک ہمیں یہاں پہ یہ میرا ٹارگیٹ، یہ میرا فوکس ہے، اللہ یہ کمی ہے میری زندگی کے اندر، اللہ مجھے اس یقین سے، اس عمل سے مالا مال کرنا، اللہ تو کرے گا تو مجھے ملے گا،
نہ میں لے سکتی ہوں، نہ کوئی مجھے دے سکتا ہے، یہ خزانے صرف تیرے ہاتھ، اللہ تو عطا ہوں، بس مانگے اللہ سے۔ یہ کمیاں ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ نہیں اللہ وہ فلاں رزق کی کمی دور، ٹھیک ہے وہ بھی مانگنی ہے اللہ سے، وہ بچے کو کامیاب کر دے، وہ فلاں میرا وہ سارے اللہ سے ہی ہم نے مانگ، لیکن ٹاپ پریورٹی کی دعاؤں میں یہ دعائیں ہونی چاہیے ہماری آج تک کہ اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا کرنا، تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اور ایسا بندہ کہ جو اسلم وجہہ للہ اور وہو محسن کے مقام پر پہنچنے والا ہے، پرفیکشن کے لیول پہ جا کر خوبصورتی سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والا بندہ بنا لے، اور ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والا ہو۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ ہمیں بھی اپنی دوستی کے لیے چن لے، اللہ اختیار کر لے۔ آیت 126 للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا، بریکٹ اللہ کے سوا کون اس کا حقدار ہے کہ اپنے آپ اس کے حوالے کر دیا جائے، بریکٹ کلوز، آسمان و زمین کا سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی اسلم وجہہ للہ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اس کا حقدار صرف ایک ہی ہے، اور وہ کیوں ہے حقدار؟ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، محیط، اس نے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، ہر چیز کو اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کون ہے کہ جو اس کے گھیرے سے باہر نکلے؟ تو عقل مند نہیں ہے وہ کہ جو خود کو اسلم وجہہ کر دے اور محسن کی روش اختیار کر لے اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی اختیار کرے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری زندگی کے اندر کی یہ خامیاں آمین ثم آمین۔ بس یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔